بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو تفسیر نصفی کا سبق نمبر 4 آج اللہ کے کرم سے شروع ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 151 ہے، سورہ مائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون، جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم الکاملون فی الکفر، کفر میں وہ لوگ کامل ہیں، یعنی وہ جو کافر ہیں وہ کفر میں کامل ہیں۔ تو یہ حصر کو بیان کیا ہے، مصنف علیہ رحمہ نے حصر کو بیان کیا ہے۔ لأن الکفر بواحد کفر بالکلی، کہتے ہیں کیونکہ ایک چیز کا انکار کرنا یہ تمام چیزوں کے انکار کی طرح ہے۔ جس نے ایک چیز کا انکار کیا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے تمام چیزوں کا انکار کیا۔ تو یہ پیچھے جو حصر ہے اس کی وجہ ہے کہ بھئی کفر میں ہی کامل ہیں، اس کا یہ جو حصر کیا ہے کہ وہی کفر میں کامل ہیں۔ یہ حصر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، حصر کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہ بیان کریں، کیونکہ ایک چیز کا انکار کرنا یہ گویا کہ تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے، تو یہ حصر کی علت بیان کر دی۔ آگے فرمایا حقاً، ٹھیک ہے، یعنی یقینی طور پر یہی لوگ کافر ہیں۔ تو آگے تاکید لمضمون الجملتی، فرماتے ہیں یہ گزشتہ جملے کے لیے تاکید ہے۔ حقاً جو ہے یہ گزشتہ جملہ جو گزرا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ تاکید ہے۔ تو یہ نحوی ترکیب بیان کر دی۔ کقولک ھذا عبداللہ حقاً، جیسا کہ تیرا قول یہ قطعی طور پر عبداللہ ہے، یقینی طور پر، یعنی اگر ہم اتنا کہتے کہ ھذا عبداللہ، یہ عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی ہماری بات جھٹلا بھی سکتا تھا کہ بھئی نہیں یہ عبداللہ نہیں ہے، کہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو حقاً یہ تاکید لے کر آئے۔ تاکید آپ کو پتہ ہے حکم کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر میں کہوں یہ یقینی طور پر یہی عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اسی طرح یہی لوگ یقینی طور پر کفر کرنے والے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، حقاً کی تاکید اگر نہ بھی ہوتی تب بھی قرآن قطعی طور پر سچ ہے، لیکن حقاً یہ تاکید آئی، مطلب اب کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ بھئی انہوں نے کفر نہیں کیا اس چیز میں، یقینی طور پر یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے وہ نحوی ترکیب بیان کر دی، اور آگے ایک مثال سے بات سمجھا دی مصنف علیہ رحمہ نے۔ آگے ای سے اسی ھذا عبداللہ حقاً کو اور آسان کر کے بتا رہے ہیں کہ حق کا ذالک حقاً، یہ پکی بات ہے، یہ قطعی بات ہے، حق بات ہے یہ کہ یہی بندہ عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا۔ اچھا، وَهُوَ كَوْنُهُمْ كَامِلِينَ فِي الْكُفْرِ، اور ان کا کفر میں کامل ہونا، ٹھیک ہے، ان کا کفر میں کامل ہونا یہ مراد ہے آیت مبارکہ سے کہ وہ کفر میں مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے ہیں کفر کے اندر، یہ نہیں تھوڑے سے ہیں بہت تھوڑے ہیں، ایسا نہیں، مکمل طور پر۔ او، اچھا یہ اب پہلی نحوی ترکیب بتائی حقاً کے بارے میں کہ یہ تاکید ہے، دوسرا فرما رہے ہیں او، یا پھر ہوا صفت لمصدر الکافرین، کافرین کا جو مصدر ہے نا یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کافرین کا مصدر کیا ہے؟ کفرن، تو کفرن موصوف بن جائے گا، محذوف نکال لیں گے، اور حقاً یہ اس کی صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے، موصوف صفت۔ ای مطلب یہ ہے ہم الذین کفروا کفرا حقاً، کہ وہ لوگ انہوں نے کفر کیا قطعی طور پر کفر کیا، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کفرن کو پیچھے محذوف نکال لیں گے، حقاً اس کی صفت بن جائے گی، یعنی ثابتاً یقیناً لا شک فیہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قطعی طور پر، ثابت طور پر، یقینی طور پر کفر کیا کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہو گیا، یہ مشار الیہ بیان کر دیا مصنف علیہ رحمہ نے، یعنی اولئک پیچھے آیا نا اس میں اشارہ، تو یہ مصنف نے جو دوسرا قول ہے مصنف کا نحوی ترکیب کے حوالے سے کہ یہ صفت ہے، تو یہ آگے اس کا پھر مشار الیہ کیا بنے گا؟ اولئک کا، تو یہ ساری عبارت اس کے طور پر ذکر کر دی غرض مفسر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب، فی الآخرتی، کدھر؟ آخرت میں۔ تو یہ متعلق بیان کر دیا مصنف علیہ رحمہ نے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے ایک آیت مبارکہ کی ترجمہ، تفسیر اور مفہوم اور اغراض سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں ہی
علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، یہ بارگاہ میں اس کی دعا ہے۔ آپ کو جو بات سمجھ نہ آئی ہو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے۔ کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔